والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال في موضع آخر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، میں ایک سامعین تھا لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے حکم دیا تو میں ان کی بات مان کر بطور جملہ معترضہ کے طور پر میں بیٹھ چکا ہوں۔ اصل خطاب ہمارے مفتیان اکرام کو ہونا ہے۔ الحمدللہ میں نے بچوں کا پروگرام کو دیکھا، دل بہت مطمئن ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ قابل مبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو روز بروز دین دوگنی چار چوگنی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر طرح کی نظر و بد سے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، آپ مختصر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنانے کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اظہار خیال فرشتے سے کیا۔ وقت نہیں کہ میں تمام آیت کو پڑھوں، اس کا ترجمہ کروں، اس کی تشریح کروں، اس کا خلاصہ کروں۔ ایک علم کی فضیلت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے اظہار خیال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے ایک اظہار خیال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ان کا اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو مختصر یہ کہ فرشتے نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ ان نالائق اور کمبخت کو پیدا کریں گے جو دنیا کے اندر جائے گا، فتنہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، آپ ان کو پیدا نہ کریں۔ کیوں کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزوں کے نام کو پیش کیا اور ان چیزوں کے نام کو سکھایا، لیکن اللہ نے اسی چیز کو فرشتے کے سامنے ذکر کیا، ثم عرضہم کہ تم بتاؤ ان کا نام کیا کیا ہے، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کون سی اشیاء ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، اللہ مجھے تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا نے آپ مجھے علم دیا ہے، میں تو اس چیزوں کے بارے مجھے علم نہیں ہے، بلکہ آپ تو علیم ہے، حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ ان چیزوں کے نام کو گنوائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے ناموں کو گنوایا اور بتلایا، یہ آم کے درخت ہیں، یہ پھل کے درخت ہیں، یہ پھول کے درخت ہیں، اس کا ذائقہ یہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ذائقہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پیدا فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے امتیاز اور فرق کرایا وہ علم کو کرایا اور بتلایا کہ اے فرشتوں،
آیا کہ تم افضل ہو یا حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، گویا کہ فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اندر جب آپ علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو جو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، آپ غار ہیرا کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ دیکھیں علم کی فضیلت کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب دنیا بنانا چاہا، انسان کو پیدا کرنا چاہا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو جو پہلی وحی دی گئی ہے، اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو جو پہلی تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا علم کی بنا پر، اور آپ علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی وہ بھی وحی کیا آیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود دوسری جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی، آپ بتلا دیجئے کہ جو اہل علم ہے اور غیر اہل علم ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے وہ علم کو سیکھیں۔ بغیر علم کہ ہم اللہ کی معرفت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے سے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی مدت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل اتنا کرے کہ جس سے ہم کو قرآن و حدیث کا، شریعت کا، حلال و حرام کا پتہ چل جائے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، خوش نصیب ہے وہ گارجن کہ جن کے بچے حافظ و قرآن ہیں، خوش نصیب وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرایا۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے، اے لوگو یاد رکھنا دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہے وہ خیر نہیں ہو سکتا، وہ بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بہتر شخص ہے، کوئی اچھا شخص ہے، کوئی مناسب ہے، تو وہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر مدرسہ ہے تو ہمیں اس مدرسے کی تعاون کرنی چاہیے، بچوں کو بھیج کر تعلیم کے اعتبار سے جو تعلیم کے ذرائع ہوتے ہیں ان تمام کی چیزوں کے ذریعے ہمیں اس مدرسے کا ہر طرح سے تعاون و مدد کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن عالم علماء بزرگ جنت میں جائیں گے۔